عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت پا لے گا، وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ جسمانی غذائیں ہوتی ہیں، غذائیں ہم کھاتے ہیں، ان میں لذت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی غذاؤں میں بھی لذت ہوتی ہے۔ جسمانی غذاؤں کی لذت صرف وہی محسوس کرتا ہے جس کے جسمانی حواس سلامت ہوں۔ اگر جسمانی حواس سلامت نہ ہوں، ان میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو غذاؤں کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یوں ہی روحانی غذاؤں میں بھی لذت تو ہے، مگر یہ لذت وہی محسوس کرتا ہے جس کے روحانی حواس درست ہوں۔ اگر روحانی حواس میں کچھ خامی پیدا ہو جائے تو وہ پھر لذت بھی نہیں پاتا۔ جس طرح جسمانی حواس کو درست کرنے کے لیے دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی حواس کو درست کرنے کے لیے بھی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جسمانی حواس کو درست کرنے کے لیے معاشرے میں تو ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ وہ کہیں جی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ دوا لکھ کر دے گا، ذائقے کی حس ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن روحانی حس خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان روحانی حواس کو ٹھیک کرنے کا نسخہ بیان فرمایا۔ اگر ایمان کی لذت نہ آ رہی ہو، نماز پڑھنے کا لطف نہ آتا ہو، قرآن پڑھنے کا لطف نہ آتا ہو، دل نیکیوں کی طرف مائل نہ ہو، دل مسجد میں آنے کے لیے لگتا نہ ہو کہ مسجد جا کے نماز بھی پڑھ لوں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتایا تاکہ وہ اپنی روحانی حواس کو درست کر لے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کی لذت وہ شخص پائے گا جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جس شخص کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی لذت اگر پانی ہے، ساری دنیا کی محبت ایک طرف، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بٹھانی ہوگی، تب ایمان کی لذت آئے گی، تب دل نیکیوں میں لگے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام واقعی کوئی قیمتی چیز ہے۔ اسلام سے ہم اس وقت تک لطف اندوز نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت نہیں کریں گے۔ تمام جہان سے بڑھ کر جب تک ہم محبت نہیں کریں گے، یہ لطف نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اس کو پھر اس تکلیف میں بھی اگر کوئی جتنی بڑی سے بڑی پریشانی بھی آئے نا، جو لطف اس کو وہ پریشانی اٹھانے میں آتا ہے کہیں نہیں آتا۔ اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، مکہ سے لے کر شام تک، مکہ مدینہ سے لے کر شام تک جنگیں لڑی ہیں، کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے تلوار بازی کی ہے، اس تیش میں کہ کہیں مجھے شہادت مل جائے۔ کون سا انسان ہے جو اپنی موت کے لیے یوں جا کر سامنے لڑتا ہے کہ آؤ مجھے مارو میں کھڑا ہوں؟ ہے کوئی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ تھی کہ وہ جنگ میں پیش ہوتے تھے؟ کفار کے بڑے سے بڑا لشکر ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، یہ الجھ جاتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا دین سر بلند ہو، باقی کچھ نہیں چاہیے، ہماری جان جاتی ہے جائے مگر ایمان اور دین کا نام دنیا میں باقی رہے ہیں۔ جی اللہ، یہ تھا نا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے یہ ہوتا ہے۔ پھر پہلے بھی آپ سے عرض کی، ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، کافروں سے جنگ تھی، روم کا لشکر تھا، 60,000 کا لشکر ہے اس طرف۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا، عبیدہ بن ابو جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جنگ کے لیے ان کے ساتھ کتنے افراد جائیں گے؟ اس وقت صحابہ کرام کا 30,000 کا لشکر تھا، صرف 30,000 کا لشکر۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جن سے جنگ لڑنے کے لیے جانا تھا وہ 60,000 کا لشکر تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا خالد کتنے افراد لے کر، کتنے مجاہد لے کر ان سے لڑنے کے لیے جاؤ گے جو سامنے 60,000 کا لشکر ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 افراد۔ اللہ اکبر، 6 افراد لے کر جاؤں، ہم 6 مجاہد جائیں گے،
کتنے افراد سے لڑنے کے لیے؟ 60,000 سے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا خالد اپنے آپ کو اتنی ہلاکت میں نہ ڈالو، مشقت میں نہ ڈالو، کچھ تعداد بڑھا دو۔ پتہ ہے تعداد کتنی بڑی ہے 60,000 کے مقابلے میں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، کچھ افراد بڑھاؤ۔ تو افراد بڑھا کے جو تعداد مقرر کی گئی 60,000 کے مقابلے میں 60 صحابہ اکرام جنگ لڑنے گئے، سبحان اللہ، صرف 60۔ فتوح الشام علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے، صرف 60 صحابہ گئے جنگ لڑنے کے لیے، سارا دن جنگ لڑی ہے، شام کو صرف 6 صحابہ شہید ہوئے، سب کو فنا کر کے آئے، اللہ اکبر، صرف 6 صحابہ شہید ہوئے، جنگ جیت کے آئے، سارا دن لڑے، 60,000 کے لشکر سے لڑے۔ کیا چیز تھی ان کے اندر؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی جس نے انہیں اپنے سے بے رفتہ کر دیا تھا، بالکل اپنی پرواہ نہیں ہے، جان جات، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھا جائے تو بندہ کہتا ہے یہ ایک جان ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو، نبی کی محبت میں جائے، دوبارہ ملے پھر نبی کی محبت میں جائے، پھر ملے پھر جائے۔ یہ سبحان ایمان کی لذت یوں نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب تک نہیں ہے، دعویٰ ہر شخص کرتا ہے جی، نام ہر شخص لیتا ہے، لیکن محبت کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب مقابلے میں آزمائش آتی ہے نا، سامنا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ہم کسی سے الجھ رہے ہیں، غصہ تیز، جذبہ بڑے زور و شور پہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اچانک کوئی آ کر کہہ دے اللہ نے اور اس کے رسول نے لڑنے سے منع کیا ہے، میں پیچھے ہٹ جاؤں، تب پتہ چلے گا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں ایک بندہ کہہ رہا اللہ کا واسطہ چھوڑ دو، قرآن کا واسطہ، بیوی کو مار رہا ہے شوہر، بیوی کہہ رہی خدا کا واسطہ چھوڑ دو، ہیں جی رسول کا واسطہ چھوڑ دو۔ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ہو تو شوہر تو اللہ اور اس کے رسول کا نام سنتے ہی ایک دم لیٹ جائے۔ او بھائی محبت یہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے بندہ اپنی ذات کو چھوڑے، پیچھے ہٹ جائے بس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑتے ہوئے کافر کے سینے پہ سوار ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، خنجر نکالا ہے، اس کافر نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ سینے سے اٹھ گئے، اس کو قتل کرنا چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ اس نے پوچھا اے علی تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا کہ تم کافر تھے، میں جنگ لڑ رہا تھا تم سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، لیکن جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میری اپنی ذات کا مسئلہ آ گیا، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنی ذات کی خاطر کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑ رہا تھا، ذات کا مسئلہ آیا تمہیں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ ذات کا مسئلہ چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے ہے، وہ شخص اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اس لیے دین ترقی نہیں کرتا۔ جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا شروع کر دیا دنیا میں انشاءاللہ اسلام چھا جائے گا۔ اللہ پہلے ہم اپنے اندر تو اس کو سموئے نا، ہیں جی لطف تو تب ہے نا کہ جب ہم ثابت کریں اپنی ذات میں ثابت، معاشرے کو ہم نے تھوڑی دکھانا ہے بھائی، لوگوں کو تھوڑی دکھانا ہے، ہم خود اپنا امتحان لیں، کیا ہم اس محبت پہ پورے اترتے ہیں؟ کوشش تو کریں نا، بندے نے کوشش کرنی ہوتی ہے، کوشش تو کریں کہ ایک مرتبہ کوئی بھی بات ہے میرے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا قول پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول نے یہ فرمایا، اگر میں کسی بات پہ اڑا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو میں فوراً پیچھے ہٹ جاؤں، اچھا میرے رب نے یہ فرمایا میں یہ کروں گا، میرے نبی نے یہ فرمایا میں یہ کروں گا۔ اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ہمشیرہ، بڑی ہمشیرہ، سسرال والوں کے ساتھ ناخوشگوار حالات کی وجہ سے اپنے والد کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی، تو علامہ اقبال کے بینوئی اپنی بیوی کو لینے کے لیے آئے، ناچاکی چل رہی تھی، تو علامہ اقبال گھر پہ نہیں تھے، ان کے والد تھے۔ علامہ اقبال جب واپس گھر میں آئے تو والد نے کہا بیٹا یہ بہن کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے تیش میں تھے کیونکہ ناراضگی چل رہی تھی ناچاکی بہن کی وجہ سے، غصے میں تھے، تو آپ نے فرمایا یہ آئے کیوں ہیں یہاں پہ؟ تو والد صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ والد صاحب نے فرمایا بیٹا اللہ فرماتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا بیٹا اللہ فرماتا ہے اصلح خیر،
صلح میں خیر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جی، اللہ اکبر سبحان۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بینوئی کے آنے پہ ناراض تھے کہ یہ آیا کیوں ہے ہمارے گھر میں، والد صاحب نے جو ہی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تو وہی ڈھیر ہو گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے ابا جی بھیج دیں، اللہ اکبر سبحان۔ الصلح خیر، یہ ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو ہم جھک جائیں، بات ختم۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی لذت اس کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوگا، بس پھر وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ دوسری چیز فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی یا میری ان سے کیا رشتہ داری تھی، کیا خاندانی واسطہ تھا؟ وہ کشمیر سے لے کر کراچی تک لوگ ان کے لیے روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ لوگ ان سے کیوں محبت کرتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، وہ اللہ کے نبی کی ناموس کی خاطر اس کی حفاظت کے لیے اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے دلوں میں ان کی محبت بھر دی۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ علامہ خادم حسین رضوی سے کسی کو جس کو بھی محبت ہوئی ہے، کیوں ہوئی؟ اسی لیے تو ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں، اپنے تھے یا بیگانے تھے، آج سب ان کا گن گا رہے ہیں۔ کیوں گا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کا نام لے کر اٹھے تھے۔ کسی نے کوئی ان سے جا کر وراثت تھوڑی بانٹنی تھی، کسی نے ان سے کوئی مال تھوڑی بٹورنا تھا، کسی کا اپنا ذاتی ان سے کوئی کام تو نہیں تھا، جو بھی تھا فقط اللہ کے نبی کی وجہ سے تھا۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنا۔ اللہ فرمایا ایمان کی لذت وہ پائے گا جو کسی سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، بس۔ جب اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی اپنی انا سب ختم ہو جائے گی نا، اپنی دشمنیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ یہ جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی بڑی مشکل ہیں، اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتی تو سارے مسلمان ایسے نہ ہوتے۔ اب یہ ہر ایک مرد مجاہد ہے، وہ اپنی طاقت سے بتائے گا کہ میں کتنا اس دریا میں اترتا ہوں، کتنا تیرتا ہوں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا زور ہے جی۔ لڑائی جھگڑے میں تو شیر بہت ہوں گے، لیکن یہاں کوئی شیر بن کے دکھائے نا، عمل کر کے دکھائے، یہاں پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ ایمان کی لذت کس وجہ سے ملے گی۔ تیسری چیز بیان فرمائی، فرمایا جو شخص کفر کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ، ہم میں سے کون سا شخص چاہتا ہے کہ ہمیں آگ میں ڈال کے جلایا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر شخص آگ سے ڈرتا ہے، اس سے دور رہنا چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے۔ فرمایا کفر سے بھی ایسے ہی بچتا ہو، جیسے آگ سے بچتا ہے ایسے ہی کفر سے بھی بچتا ہو، پھر ایمان کی لذت پائے گا۔ اللہ اکبر۔ کافروں کے ساتھ دنیاوی معاملات تو ہو سکتے ہیں، لین دین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، دیگر کام کاج کاروبار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دین کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں اگر کسی بھی قسم کا اپنا کوئی عبادت کا یا کوئی اپنا رسم و رواج کا کوئی دن منانا چاہیں، کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ جا کر ان کے اس میں میلے میں یا ان کے پروگرام میں شرکت کریں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہندو ہولی دیوالی وغیرہ مناتے ہیں، ان کا اپنا تہوار ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کے تہوار میں شریک ہو۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی جا کر شریک ہوگا تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ لوگ آج دیکھیں ہمارے وزراء، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، مندروں میں جا رہے ہیں، ماتھوں پہ وہ ٹکے وغیرہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اس پہ وہ پھول چڑھا رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں جی۔ ان کی تو اس تہوار میں شریک ہونا ہی کفر ہے، چاہے جائے کہ ان کی عبادت میں بھی بندہ جا کے شریک ہو جائے۔ اللہ، اقلیتوں کے حقوق ہیں، مگر حقوق وہ ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ تو اسلام نے ان کے کسی تہوار میں، کسی عبادت میں شریک ہونے سے اسلام نے منع کیا ہے، تو کوئی بھی مسلمان ایسا کرے گا وہ اسلام کی خلاف ورزی کرے گا۔ کفر سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی
کفر اور کفار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیز ہے، پھر مسلمان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں، یا مسلمان انہیں کیسے پسند کر سکتا ہے؟ جی دنیاوی رسم و راہ جو ہوتی ہے وہ رکھیں جس طرح دین نے اجازت دی ہے، لیکن دینی معاملات میں ان کے جا کے شریک ہونا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔